گرامی، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس ورکنگ ڈے میں آپ سب یہاں پر تشریف لائے. یہ آپ کی دین کی محبت ہے، خدا کا خوف ہے، علماء کرام سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. خانقاہ برکاتیہ سے کانپور والوں کا بہت پرانا رشتہ ہے. حضور کم سے کم حضور علیہ رسول احمدی کے زمانے سے اور شاید اس سے بھی پہلے کے خلفاء یہاں موجود ہیں. سرکار اکشر میاں صاحب کے زمانے سے کئی سو سالوں کا رشتہ ہے اور خانقاہ برکاتیہ نے ہمیشہ کانپور سے بہت محبت کی ہے اور کانپور والوں نے خانقاہ سے بہت محبت کی ہے. اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں، خانقاہوں سے لوگ جڑتے ہیں، علماء کرام سے جڑتے ہیں، مرشدان کرام سے جڑتے ہیں، اس کا جو مین وجہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت سے، رسول پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا. یہی اس کا بیسک وجہ ہوتی ہے. باقی اس میں رسمیں ہیں، ان کو بھی انسان کرتا ہے جن کے ان کا بھی مقصد جو ہے اللہ رسول سے قریب کرنا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ خانقاہوں کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، علماء کرام کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے کہ بندگان خدا کا رشتہ جو ہے اللہ سے مضبوط کریں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط کریں، احکام اسلام پہ انہیں چلانے کی کوشش کریں. اور جو لوگ اپنا رول نبھا رہے ہیں وہی حقیقتاً جو ہے کامیاب ہیں اور اپنی ڈیوٹی پہ صحیح. ہم لوگ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے قوم کے، اپنے اپنے گھر کے، اپنے اپنے ماننے والوں کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے. اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ایک دن ہمیں لوٹ کے جانا. اور کوئی انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے لوٹ کے جانا ہے کیونکہ ہماری زندگی یہ سامنے کی بات ہے. عموماً 60-70 سال کی زندگی انسان پاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں لوگ 30 سال میں بھی چلے جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھائی چچا زاد بھائی اچانک بیٹھے بیٹھے جو ہے رخصت ہو گئے اور لوگ 25 سال میں بھی جا رہے ہیں، 50 سال میں بھی جا رہے ہیں. تو بالآخر سب کو جانا ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے. اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے ہیں اور جو مسافر اپنا سفر کرتا ہے تو اپنے سفر میں اپنا زیادہ سفر ساتھ میں لے کے چلتا ہے، اپنا مقصد پورا کرتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے. کسی کو اگر کانپور سے بمبئی جانا ہے تو وہ اپنے گھر سے 10 اٹیچیاں لے کر نہیں جائے گا بلکہ ایک اٹیچی میں چند جوڑے لے کے جائے گا. راستے میں ضرورت سے زیادہ تعلقات نہیں بنائے گا. کانپور بمبئی جائے گا، اپنا کام کرے گا، واپس لوٹ کے آ جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے جا رہا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمیں ایک دن اس دنیا سے واپس جانا ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم اپنی موت سے بچ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. حضرات گرامی، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے مین ایم کو، اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو اپنے سامنے رکھے اور اس کی تیاری کرتا رہے. تو تیاری کرنے کے لیے جب ہمیں جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں دینی باتیں سیکھنا، دین کی بنیادی تعلیم ہونا ضروری ہے. اگر آپ دلی جائیں اور ریڈ لائٹ سے کراس کر جائیں تو پولیس والے آپ کو پکڑ لیں گے، آپ سے جرمانہ لیں گے. آپ کہیں مجھے یہ رولز اینڈ ریگولیشن پتہ نہیں ہے، وہ کہیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہ آپ کو پتہ تھے کہ نہیں پتہ تھے، یہ پتہ ہونا آپ کی ذمہ داری ہے. تو حضرات گرامی، بنیادی دین سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. چاہے اس کے بعد آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، بزنس مین بنائیں، وکیل بنائیں، نیتا بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن سب سے پہلے بنیادی علم دین سیکھنا سب کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اولاد دی ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اور اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے ان کے ماں باپ کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے فون آتے ہیں، بڑھاپے میں ماں باپ پریشان ہیں، بھائی کی جان کا دشمن ہے، بچے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں. اس میں بڑی حد تک ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے جو تربیت کا وقت تھا اس وقت صحیح سے اتنا دھیان نہیں دیا جتنا ہمیں دینا تھا. تو یہ جو ہماری اولاد ہے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. اور جس طریقے سے ایک مالی ایک پیڑ کو اگاتا ہے، پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے، گندی چیزوں کو ہٹاتا ہے، بیج کو لگاتا ہے، پھر کھاد دیتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، ہوا کا انتظام کرتا ہے، دھوپ کا انتظام کرتا ہے، غلط کیڑوں سے کاٹتا چھانٹتا ہے، تب جا کے سالوں میں وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. اولاد کی پرورش اس سے بھی مشکل ہے.
اپنی اولاد کس طریقے سے پرورش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اگر اس کے چوٹ لگ جائے اسپتال لے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنی پوری دولت خرچ کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی طرح بچ جائے، کسی بیماری سے مبتلا نہ ہو، اور اس کی بہترین تربیت کی کوشش کرتے ہیں، بہترین تعلیم کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس بچے کو ہم دوزخ کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیمات دینی ہوگی، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا ہوگا، بچپن سے اس طریقے کا ماحول بنانا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں اسلامی ماحول میں نشو و نما پا سکیں۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر سلمان ندیمی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط کر دیا جائے، اللہ اور رسول سے، وہ جہاں بھی جائے گا وہ انشاءاللہ اپنا خیریت خود رکھ لے گا۔ اب بچے جو ہیں کانپور میں پڑھیں گے، پھر دلی چلے جائیں گے، پھر کوئی نوکری کرنے بنگلور چلا جائے گا، کوئی کینیڈا چلا جائے گا، کوئی دبئی چلا جائے گا، کہاں کہاں آپ اس کا خیال رکھیں گے؟ تو جو پرورش کی عمر ہے بچے اور بچی کا رشتہ اللہ اور رسول سے مضبوط کر دیا جائے، باقی وہ رشتہ جو رشتہ محبت خود اس کو مضبوط کرتا ہوا چلا جائے گا۔ دجالی نظام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آپ یقین مانیے کل ایک ویڈیو آ رہی تھی جس میں کچھ مشہور ایکٹر ایکٹریسز ہیں ہندوستان کے اور جو ہے دوسرے ممالک کے، وہ بہت بڑے بڑے علماء کرام کے پوتے اور پوتی ہیں، یعنی اپنے زمانے کو جاوید اختر بہت بڑے عالم دین کے پرپوتے۔ تو انسان اپنے گھر کا بھی دین نہیں بنا سکتا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ جیسے ہمیں دین کی دولت سے نوازا ہے ہمارے بچوں کو بھی دین کی دولت سے نوازے۔ تو ان سب کی کوششوں کے لیے اپنے اندر ہمیں بنیادی دین سیکھنا ہوگا، اگر صرف اپنے گھر کا دین بچانا ہے، اپنی نیکسٹ جنریشن کا دین بنانا ہے۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ شادیوں میں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ جو ہیں اگر مضبوطی سے ہم نے غلط رسموں کا جو ہے کے خلاف قدم نہیں اٹھایا تو وہی بچے ہمارے جو رات رات بھر جگ رہے ہیں، جو ڈانس کر رہے ہیں، جو نامحرموں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہی اچانک ایک ٹھوکر کھاتا ہے اور ایک بد عقیدہ جب اسے اسلامی نظام، حالانکہ اس کا عقیدہ غلط ہے لیکن جب اسلامی نظام پیش کرتا ہے تو وہی بچہ جو یہاں پر دن بھر عیش کر رہا تھا اور غلط اس میں تھا، وہ اچانک جو ہے ظاہری طور پہ بہت اسلامی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو وہی ہمارا بچہ جو ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا دوسروں سے کنٹرول ہو جا رہا ہے۔ تو کیا پرابلم ہے ہمارے یہاں، کیا ہماری دعوتی نظام میں، کیا ہماری پلاننگ میں، کیا ہمارے خود دین میں عمل کرنے پر ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ آج ہمارا بچہ اور بچی جو ہمارے پاس 30 سال رہا، 25 سال رہا اور ہمارے ماحول میں ہم اسے سدھار نہیں پائے، اور دوسرے انسان نے اس کے اعمال کو تو سدھار دیا لیکن عقیدہ لے لیا۔ تو حضرات گرامی ہمیں خود بھی دیکھنا ہوگا، اس طریقے کی محافل کا انعقاد کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب اس وقت اہل سنت کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری جماعت اہل سنت میں شاید کم ہی اسکالر ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ دین و دنیا کی تعلیم اس طریقے سے دسترس رکھتے ہیں۔ وہ ایک انجینئر کے بیک گراؤنڈ سے آئے، اللہ نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی اور انہوں نے دین پڑھا، اور ماشاءاللہ آج ہندوستان کی ایک بہترین یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں جہاں پر ہر وقت ماڈرن لڑکے اور لڑکیوں کے مسائل ان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کی ڈیٹ کئی بار ہم نے بھی لینے کی کوشش کی، ان کی ڈیٹ جو ہے مہینوں نہیں ملتی کیونکہ وہ صرف سنیچر کو پروگرام کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی محبت ہے آپ کے شہر سے کہ وہ خود اپنی تنظیم کے تحت آپ کے یہاں پروگرام کرا رہے ہیں۔ تو اللہ کا بھی شکر ادا کریے اور بندے کا بھی شکر ادا کیجیے، اور جس طریقے کے پروگرام ان کی فلاح لے کے چلیے اس میں ان کا ساتھ دیجیے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو دینی مزاج کے نوجوان ہیں کہ آپ اس طریقے کے پروگرامز انہیں منعقد کرایا کریے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے یہاں ہفتہ وارانہ یا 15 دن کا یا مہینے میں اجتماع کرنے چاہیے، خاص طور سے اپنی بچیوں کے لیے اجتماع کرنے چاہیے۔ بہت سے بھائیوں کے خود کے شادی ہیں، کچھ لوگوں کے کالجز ہیں، کچھ کے جو ہیں گھر کے ڈرائنگ روم اتنے بڑے ہیں کہ اس میں 50-60 لوگ آرام سے آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم مستقل اس طریقے کے اجتماع کرتے رہیں، اس میں فضل کسی صاحب جیسے کسی عالم سے گائیڈنس لے لیں کہ عالمات جو ہیں اس ہفتے کیا بولیں گی، اگلے ہفتے کیا، اس کا نصاب ہو جائے پورے ہندوستان کے لیے، تو ایک دینی ذہن پیدا ہوگا۔ جب آپس میں بیٹھیں گے دوستی دینی مزاج کے لوگوں سے ہوگی، دین کو جانیں گے، دین سے محبت کریں گے۔ آپ صوفیاء کرام کی کتابیں پڑھ لیں، غوث اعظم کی کتابیں پڑھ لیں، ہم سب عاشقان غوث و خواجہ ہیں، آپ سرکار نور کی کتابیں پڑھ لیں، جو تعلیمات ہیں ہم ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو۔ ہمیں یہ اجتماعات کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً
اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام مدارس کے ذمہ دار علماء یہاں آئے ہیں۔ کچھ وہ بچے ہیں 2 یا 3% جو باقاعدہ 6 یا 7 سال درس اسلامی کے لیے نکالتے ہیں، لیکن 97% وہ بچے ہیں جو اسکول ضرور جاتے ہیں 1 سے 10 یا 1 سے 12ویں کلاس کے لیے۔ وہ بچے جب 2 بجے فری ہو جاتے ہیں تو اس وقت اگر ان کا 1 یا 2 گھنٹہ لے لیا جائے اور اسلامک ڈپلوما کورسز تیار کرے جائیں، سرٹیفکیٹ کورسز تیار کرے جائیں، فرض علوم کورسز تیار کیے جائیں، اور باقاعدہ کئی جیسے اسکولوں کی چھٹی 2 بجے ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے 85 اسکول ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی بلڈنگ کرائے پہ لے جائے یا خود فری میں دے وہ اسکول والا، ہاسپٹل والا، جیسے ہمارے عنایت بھائی بہت پیارا ہال ہے، ہمیشہ دینے کو تیار رہتے ہیں، تو اس میں ہمارے 50-100 بچے آئیں اور دین سیکھیں، اور 6 مہینے بعد 1 سال ان کو باقاعدہ جیسے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن پروگرام ہو۔ تو یہ جو بچے ہیں، اور اس میں مدرسے والوں کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بنے ہی اس لیے تھے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بنے تھے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ یہ جو 97% بچہ ہے یہی وہ ہے جو ہمارے مدرسوں کو چلاتا ہے، مساجد کے نظام کو چلاتا ہے، جہاں اس کی قیادت علماء کرتے ہیں، پیچھے ان کے جو ہے پبلک کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب یہ 97% بچہ آپ کے ساتھ پڑھے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ سے دین سیکھے گا، دین پہ عمل کرے گا، تو یہ آپ کے مسجد کو کھڑا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، آپ کے مدرسے کی حفاظت میں آپ کا مدد کرے گا، آپ کے لیے جلسے منعقد کرائے گا۔ دینی فائدہ بھی اور دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور آخرت میں ہم جواب بھی دے سکیں گے کہ ہم نے عوام کے لیے کام کیا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب اتنا اہم وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، ہمارے ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب تشریف لائے، مفتی عبید الرحمان صاحب، مفتی حنیف صاحب، ثاقب عظیم رضوی صاحب، اور تمام علماء کرام یہاں تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کانپور کا ایک دل و دماغ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اہم علماء کرام اور قاضیان شہر یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، کہ اگر یہ سرٹیفکیٹ کورسز کی مہم، اجتماعات کی مہم ہم چالو کریں، اور مدارس کے ذمہ داران اور تنظیمیں جو ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، اگر ان کا ہاتھ تھام لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت چینجز آئیں گے۔ عموماً بچوں کے دل بہت بھولے ہوا کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جیسے کیچڑ میں کمر کھل جاتا ہے کہ بہت آلودہ ماحول میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین مانیے اللہ اور رسول سے ان کی محبت کے لیے دل ان کے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ صرف دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اپنے سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، کچھ ایسی دور بھی تو نہیں منزل مراد، لیکن یہ جب کہ چھوٹ چلے گا آپس میں۔ ہر عالم کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ دار کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، آپ کوشش کریں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو اس فلاح تنظیم کے کانپور کے ذمہ داران ہیں اور دوسری تنظیموں کے، میں ان لڑکوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ بچے آگے آتے ہیں اور اس طریقے کے پروگرامز کراتے ہیں، اور وہ جو ہے دین کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو دینی مزاج کے بچے ہیں وہ آگے آئیں اور یہ سرٹیفکیٹ کورسز کریں۔ اور میں آپ ہر جگہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بچے بی اے کرنے کے بعد عموماً آپ کا بزنس ہی جوائن کرتے ہیں۔ صوفے والے کا بچہ صوفہ بنا رہا ہے، بہترین کما رہا ہے، ٹائر والے کا بچہ ٹائر کی دکان سنبھال رہا ہے، پینٹ والے کا پینٹ کی دکان۔ تو جیسے آپ 10-12 کراتے ہیں، اسے اگر ساتھ میں اپنے خاندان کے ایک بچے کو عالم دین بنائیں، عالمہ بنائیں، بھائی جن کو ڈاکٹر یہ بنائے چلیے وہ ٹھیک ہے، لیکن انجینئر سے زیادہ کمائی جو ہے وہ بزنس مین کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کے سب لوگ عموماً نارمل کمائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کا بزنس سنبھال رہا ہے اور آپ کے خاندان میں ایک عالم دین ہو گیا تو وہ آپ کے پورے خاندان کو بچا کے لے جائے گا، آپ کی اور اپنی اور اپنے خاندان کے آخرت کا انتظام کر دے گا۔ تو اچھی فیملیز کے لوگ اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کے لیے آگے آئیں۔ آپ دیکھیے گا کہ بڑھاپا بھی آپ کا 100 اچھا گزرے گا، آپ کی جو ہے بزنس بھی اچھا ہوگا، اور آپ کے بچوں کی اگلی جنریشن میں محبتیں بھی ہوں گی، آپ کے گھر میں خوشیاں بھی ہوں گی۔ تو اپنے ایک بچے کو اپنے خاندان کے ہونا تو یہ چاہیے، ہر بچے کو اگر عالم دین بنا سکتے ہیں، فرض علوم تو سب کو سکھانا ہی ہے، اپنے گھر کے ایک بچے کو علم دین کے لیے آگے لائیں، اور علماء کرام کچھ ایسی جگہ کا انتظام کریں جہاں پر ان کے بچے قاعدے سے بیٹھ کے علم دین حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ وہ بچوں کے ہاتھ میں سائڈ سے انہیں بی اے کی ڈگری دلائیے، بی اے کی ڈگری دلائیے، ان کے ہاتھ میں پورا اپنا بزنس دیجیے، انشاءاللہ آپ کے بزنس کو بھی ترقی ہوگی، آپ کے یہاں حلال رزق بھی آئے گا، آپ کے بڑھاپے میں بھی وہ اس بات کا خیال کرے گا کہ ماں کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مقام ہے، دادا کا کیا مقام ہے، اور حقوق انسانی کا، حقوق العباد کا کیا مقام ہے، حقوق اللہ کا کیا مقام ہے۔ انشاءاللہ ہماری سوسائٹی ڈیولپ کرے گی۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ضروری دینی کام میں حصہ لیا۔ ابھی حضرت فرمایا تھا عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے فتنوں کو آنے سے پہلے جان لے، اور اب تو آنے سے پہلے نہیں، فتنے آ ہی چکے ہیں۔ جانیے اور اپنے آپ کو بچاتے رہیے، ورنہ یقین مانیے
अपने बच्चों का दीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये जनरेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। पहले 100 साल में जितना चेंज होता था, अब शायद 5 साल में उतना चेंज हो जाता है। और बच्चे हमारे हमसे बहुत फास्ट मोड में जी रहे हैं, व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहे हैं, फेसबुक की सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। अब उनसे कोई चीज छुपाई जाए तो छुप नहीं सकती है। बच्चों को अपने फ्रेंडली मोड में लीजिए, अपनी तंजीमें बनाइए। जो सबसे अजीम दौलत है हमारी औलाद, हमारे घर से, हमारी गाड़ी से, हमारे बैंक बैलेंस से सबसे अजीम दौलत हमारी औलाद है। शादियों के बजट को नॉर्मल करिए। हम अपनी शादियों में जिस तरीके से बर्बादियां कर रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ पैसा बहुत बड़ा एसेट है, उसको बहुत अकलमंदी से यूज करिए, प्लानिंग से यूज करिए कि कहां हमें अपना पैसा यूज करना है। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है अपने बच्चे के एजुकेशन में है, दीनी एजुकेशन में और दुनियावी एजुकेशन में। आप अपने बच्चों की दीनी और दुनियावी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कामयाबी अता फरमाए और ऐसे अजीम स्कॉलर्स और उलमा इकराम हमारी जमात में और पैदा हो। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर फजला चिश्ती साहब से कि अपनी फलाह तंजीम के तहत ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज तैयार करें कि जिसको हमारे बच्चे सीख सकें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दीनी मिजाज के हैं और उनके लिए रोज 1-2 घंटे का, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन का कोर्स रखें या संडे क्लासेस रखें और यहाँ पर इस लायक उलमा तैयार हो जो कोर्सेज को कराएं। तो इंशाअल्लाह ये मिशन बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि टीम वर्क में बहुत बरकत होती है। हजरत माशाअल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमें हजरत के बहुत से नायमीन की जरूरत है। और उलमा की कदर किया करिए, जो उलमा आपके साथ काम करते हैं, स्कॉलर्स की कदर किया करिए। अगर वो आवाज है तो उस पर आया करिए। मैं एक बार आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो भी ऑर्गेनाइजर से इनायत बरकाती साहब हैं, जितने भी यहाँ पर उलमा इकराम आए हैं, कुछ कहने में गलती अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उवैस मुस्तफ़ा साहब की वालिदा साहिबा का इंतकाल हो गया है। आप सब उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन लोगों को सब्र अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। हम सब की तमाम जायज़ दुनियावी तमन्नाओं को कबूल फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट और बस। हुजूर अमीर मिल्लत दामत बरकातुहू आलिया कुद्सिया ने कानपुर शहर में जो एक ज़माने से बज़्म बरकाती तंजीम चल रही है, उसमें जनाब इनायत बरकाती साहब